حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب اور یہ شو ہے حیا علی الفلاح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو آج 29واں روزہ اور ممکن ہے کہ آج رات کو شام میں چاند نظر آ جائے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے اچھے اعمال جو ہیں اس میں قبول فرما لے. جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیں. آمین ثم آمین. اگر کل کا روزہ رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل شو کریں گے کہ اس رمضان کے بعد ہم نے کس طرح سے برقرار رکھنا ہے. اس رمضان میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد ہم نے کس طرح سے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور کس طرح امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہ بات کریں گے. اگر کل روزہ ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو آج ایک طرح سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا یہ پورا جو اس رمضان کا سفر ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا، بہت کچھ سیکھتے ہوئے گزرا اور ہمارے لسنرز کی بھی بالکل یہی فیل ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا ہمارے ساتھ. جی نہ صرف اچھا لگا بلکہ مجھے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا اور آپ کے سوالات سے یعنی کہ انسان جب سوچنے لگتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر نئے نئے جو دریچے ہوتے ہیں وہ واہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی. تو یقیناً میرے خود اپنی ذات میں بہت فائدہ ہوا اس پروگرام سے الحمدللہ انشاءاللہ. اور اگر زندگی رہی اگلا رمضان انشاءاللہ تعالیٰ ملتا ہے تو ضرور ہم ایسا کچھ پلان کریں گے. کیونکہ وہی چیز جیسے ابھی آپ نے بولی کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یوزلی، لیکن جو جن چیزوں میں ایک آپ کو لطف آتا ہے نا بائی دا ٹائم، جیسے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری دلچسپیاں بچپن میں مختلف ہوتی ہیں، پھر ہماری نوجوانی میں مختلف ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ باتیں جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہو، جس میں خیر بھی ہو. اور جیسے بھی آپ نے پچھلی کچھ ایپیسوڈز پہلے کچھ شوز پہلے آپ نے یہ بات کی تھی کہ ایسے تمام کام جس میں کوئی نہ دنیا کی بھلائی ہو نہ آخرت کی بھلائی ہو تو وہ بیکار ہوتی ہیں. تو کرنے والی باتیں، کرنے والے کام وہی ہوتے ہیں جس میں آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل درست بات ہے. جی تو اچھا، آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ اہم ہے اور آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے اس وقت اگر ہم دنیا بھر میں نظر دورائیں تو وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نعمتوں سے نوازا، بشارتیں دیں، جن کے لیے پورا قرآن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں بتائی ہیں مسلمانوں کی، جن کے اوصاف ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی دیکھیں نا تو مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہی ہیں. اور ایک طرح سے دنیا کو بھی کہنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے کہ سب سے مظلوم قوم اس وقت ہم مسلمان ہیں. تو اس کے پیچھے کبھی کبھی ذہن میں یہ ایک آتا ہے، سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو ہی ظلم و ستم کا سامنا ہے، مسلمان ہی جو ہے نا وہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، کہیں پہ مر رہے ہیں، کہیں پہ بھوک سے مر رہے ہیں، کہیں پہ فاقے گزار رہے ہیں، کہیں پہ اگر تھوڑے سے اچھے نسبتاً حالات بھی ہیں تو ان کی چلتی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی وقت کے حساب سے بھی بہت اہم سوال ہے. یقیناً یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور ہم اس سوال کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ قومیں رہی ہیں، اب ذرا ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو ہم سے پہلے جو مسلمان امت اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی تھی وہ اس کا نام ہے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل ایک مسلمان امت تھی، اللہ تعالیٰ کی چہیتی امت تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی جب میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یعنی کہ ایک بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا جو ان کو دیا گیا اور آج وہ مرتبہ اس امت کے پاس ہے.
ہم اس بات پہ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں اور تھوڑا بہت فخر اور غرور بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ ہمیں دیا. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم اب سب سے بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یعنی کہ وہ جو بہترین امت کا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کبھی دیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان امت کو دے دیا. اچھا, تو اللہ کے چہیتے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس بات پہ خوش ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں یا رب تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ہم اس بات پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں, خوشی بھی محسوس کرتے ہیں, اور شاید کہ کچھ ایک حد تک ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ شاید ہمارا فیصلہ تو ہو چکا, ہمیں جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے. لیکن بنی اسرائیل ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوپ دی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت. مسکنت یہی ہوتی ہے جس کو ابھی آپ نے ڈیفائن کیا کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہ ہونا, کسی چیز کے اندر کچھ کرنے کی ایبلٹی نہ ہونا. تو اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہم نے تھوپ دی اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. تو ہمارے ہاں ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کے بیٹھیں. وہ کام, وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے رکھا تھا, جس کے لیے اچھا بنی اسرائیل کو بھی اسی مقصد کے لیے اٹھایا تھا, اور جب انہوں نے اس مقصد سے اعراض کیا, وہ دین کے لیے کوششیں کرنا تھا, وہ دین کے لیے لڑنا تھا, وہ ان سب سے انہوں نے اعراض کیا, ان سے انہوں نے اوائڈ کیا اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ان کے لیے. تو اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کے لیے وہ بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو جب آج ہم اپنے مقصد سے اعراض کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم لوگ نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تو تم کیا کرتے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جب ہم نے یہ کام کرنے چھوڑے تو ہم بھی اب دیکھیں, کوئی بھی چیز جو اپنا کام کرنا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, آپ کی گاڑی خراب ہی ہو جائے, صحیح ہونے کی امید ہی نہ رہے, تو آپ اس گاڑی کو ساتھ ساتھ لے کے نہیں گھومتے, آپ اس کو پھینک دیں گے, وہ اسکریپ ہو جائے گی. تو ہماری امت کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے پہ معاف فرمائے اور ہمیں دوبارہ اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن بحیثیت امت ہم یہ 1.6, 1.7, 1.8 ارب لوگ جو ہیں, انہوں نے دین کو اپنی زندگی کا ایک ضمیمہ تو بنایا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک اپینڈکس کے طور پہ ہم تو رکھا ہوا ہے, لیکن ہماری اصل زندگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور اسی کے اندر محنتیں ہیں اور اسی کے اندر کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم, وہ ہے اصل کامیابی. یا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کہ اس کام کے لیے یا وہ اس آخرت کے لیے سانسیں پھلانے والوں کو اپنی سانسیں پھلانی چاہیے, اس کے لیے محنتیں کرنی چاہیے. تو وہ ہمارے سامنے بات نہیں ہے, سوائے بہت ہی گنتی کے چند لوگوں کی وجہ سے, جن کی شاید وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس دنیا کو چلتا رکھا ہے. تو نتیجہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا, وہی اللہ کا اصول جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیں, اگر ہم یہ قرآن کی آیات پڑھیں تو ہیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں, لیکن بالکل ہماری عکاسی کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آج ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ کہتے ہیں اینما ثقفوا, جہاں کہیں بھی وہ جائیں, ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا, جہاں ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی, جہاں کہیں جائیں. آج آپ مسلمانوں کی حالت دنیا میں کہیں دیکھ لیں, وہ پاکستان ہو, وہ ہندوستان ہو, وہ افغانستان ہو, وہ دنیا کے دوسرے ممالک, وہ میانمار ہو جہاں پہ, یا فلسطین ہو, یا افریقہ کے ممالک ہوں, مسلمان کمزور ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ظلم و ستم روا ہو رہا ہے جیسے اس کا کوئی جیسے اس کا کوئی پشت پناہ ہی نہ ہو. تو ایسے میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ بھئی اللہ کدھر ہے اور اللہ ہمارا پشت پناہ کیوں نہیں ہے. تو اللہ یقیناً وہی ہے جہاں ہے, لیکن ہم لوگوں نے جب اللہ سے بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے اللہ سے بے وفائی کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے, لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا, یہ
تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب ایک اور بات بھی ہے کہ جو بہرحال اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگوں ہیں, جو بہرحال کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, کسی نہ کسی حیثیت میں اپنی تئیں کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, مشکلات ان کے اوپر بھی آتی ہیں. اور یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ مشکلات کے ذریعے سے اپنے بندے کے ایمان کو تقویت دیتا ہے, اس کو طاقتور کرتا ہے, اور مشکلات کے ذریعے سے اس کو اس کے گناہوں سے پاک کرتا ہے, اور مشکلات کے ذریعے سے اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے قابل بناتا ہے. یعنی کہ سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بہت 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا چاہتا ہو تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے, ٹھیک ہے, غریب سا آدمی ہو, مفلوق الحال سا ہو, تو اس کو پہلے بال بھی کٹوانے پڑیں گے, شیو بھی کروانی پڑے گی, نہانا بھی پڑے گا, اچھا سے کپڑے بھی پہننے پڑیں گے, شاید کچھ بولنا چالنا بھی سیکھنا پڑے, تو پھر شاید وہ اس اعلیٰ درجے کی جگہ پہ جا سکے. تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے ذریعے سے ہمیں ہمارے جسموں سے وہ میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جو جنت کے اعلیٰ درجات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کر دے انشاءاللہ, آمین. چلیں جی لسنرز, اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, سنتے رہیں حیا علی الفلاح FM 107 پہ. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے جو اتنی پریشانیاں مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. اچھا, ابھی آپ نے آخر میں ایک بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو مشکلات پریشانیاں ہیں وہ یقیناً مسلمانوں کے اوپر آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہیں. اچھا, ایک جو سلسلہ جس کے بارے میں تھوڑا سا چاہوں گی آپ سے بات کرنا, کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں اگر ویسے دیکھا جائے مغلوب ہوئے ہیں, مظلوم ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ مطلب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پاور میں ہونے کے باوجود بھی ہم نہ کوئی مطلب ہماری اتھارٹی ہے, نہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. بعض اوقات مطلب تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے, لیکن ہم نے اتنا اپنے آپ کو جو ایک وہ ہے اکانومی میں اور بزنس میں ان چیزوں میں اتنا زیادہ جکڑا ہوا ہے تقریباً تمام ہی ممالک نے, کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہے, ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اور اپنے آپ سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو اس میں کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تاریخ کو بھی دیکھیں, جو تاریخ کی جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. دوسرا مطلب ایک مسلمان کے طور پہ ہم لوگوں کی اس وقت میں یہ کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تاریخ جو کہ ہمیں قرآن کے ذریعے دی گئی ہے, اور جو ڈیفینیٹلی مطلب جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم بیٹھ کے مطلب جو نا منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, وہ کتنی مطلب نافرمان قوم تھی, کیسے تھے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں مطلب جو نا ان کے قصے چٹخارے لینے کے لیے تو نہیں سنایا نا, کہ ہم بیٹھ کے ان کے اوپر افسوس کرتے رہیں اور مطلب حیرت زدہ آنکھیں پھیلاتے رہیں اس بات پہ کہ یہ لوگ کیسے تھے. تو ڈیفینیٹلی مطلب وہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے, تو وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ساری خامیاں ہمیں بھی آنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ کا جو ہمیں ایک طرح سے نا جائزہ دلوایا ہے قرآن میں, تو وہ اس لیے دلوایا ہے کہ یہ ہماری بھی ضرورت پڑنے والی ہے, ان تمام غلطیوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے وہ جو ورلڈ ہسٹری ہے, جو 1400 سال سے اگر ہم دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ آ کے ڈیفینیٹلی مطلب ایک دم سے تو تباہی نہیں آتی, تباہی بھی آتے آتے آتی ہے. تو وہ کون سی غلطیاں, کیا ہمیں اس وقت ہار مان لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے مسلمان تو اس دنیا میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس طرح کی باتیں, مطلب میم کے طور پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, ان کو عیش کر لینے تو جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. تو کیا ہم یہ سوچ کے اپنا دل بہلائیں, یا پھر ہمیں تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اپنے حالات کو بدلنے کی؟ جی دیکھیں, تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو وہی قرآن جو تاریخ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور بنی اسرائیل کے واقعات یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں چٹخارے لینے کے لیے نہیں سنائے. بنی اسرائیل کے لیے اتنی مطلب سورہ بقرہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی طویل, اس میں بنی اسرائیل کی ہی بات چل رہی ہے, جبکہ بنی اسرائیل تو مطلب یہودی جو ہیں وہ تو کتاب کو نہیں پڑھ رہے, ہماری کتاب تو نہیں پڑھتے وہ. تو پھر مسلمانوں سے مسلمان کیا کرے اس پوری تاریخ کا پڑھ کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ یقیناً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے, اس طرح سے اتنے سملر حالات آئیں گے, اتنے متشابہ حالات آئیں گے جیسے میرا ایک جوتا دوسرے جوتے کے متشابہ ہے. جیسے میرے جوتے ملتے جلتے ہیں اسی طرح, اور جو جوتے یقیناً جوڑی ہوتی ہے تو وہ بہت ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں.
تو یہ تو ہمیں وہ پوری تاریخ جو بنی اسرائیل کی ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ دے دیتی ہے کہ بھائی یہی کام آپ کے ساتھ ہونا ہے. تو جو ان کے لیے نجات کا رستہ تھا وہی تمہارے لیے بھی نجات کا رستہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کتاب کو, اللہ کے میسج کو پکڑ لو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرا عہد پورا کرو, میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کر دوں گا, تمہیں دوبارہ سے وہ دنیا کے اندر جو فضیلت ہے وہ بخش دوں گا جب تم میرا عہد پورا کرو گے. تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کا عہد پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی عظمت دے دے گا. اور بہرحال یہ چیز اللہ کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہرحال کوشش میں لگا رہے اس کی. اب وہ قائم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, وہ عظمت آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے, ایک سیکنڈری چیز ہے, ایک ثانوی حیثیت کی بات ہے. تو اور جو دوسری تاریخ ہے جو ہماری کنٹمپرری تاریخ ہے, اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن. یہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. وہ اس کا حقدار ہے جہاں کہیں سے پائے, یعنی کہ جس کی گمشدہ چیز ہو. آپ کا موبائل کہیں چھوٹ جائے, آپ وہاں جائیں گی کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کیسے چیل کی طرح جھپٹ کے لیں گی, وہی یہ میرا موبائل ہے, آپ کی چیز ہے. تو حکمت جو ہے, عقل مندی جو ہے, سمجھداری جو ہے, یہ ساری انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کا بہت حقدار ہے, سب سے زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں اس کو پائے. تو ہمیں ان سے بھی چیزیں لرن کرنی ہیں. ہمیں یہ تاریخ, ہمیں سوشل سائنسز, ہمیں یہ فلسفہ, ہمیں سائیکالوجی, یہ اور جتنی باقی کی سائنسز ہیں, ان تمام سے ہمیں اپنے آپ کو بہراور کرنا ہے, ان کو سیکھنا ہے. اور پھر اس کی, کیونکہ دنیا کے لیے یہ سائنسز چلتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اپنے دین کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہوں, آپ دنیا کا بہترین سپر کمپیوٹر لے لیں لیکن اس کا پلگ نہ لگائیں تو وہ سپر کمپیوٹر کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمارا جو پلگ لگنا ہے وہ دین کے اندر لگنا ہے. ہم اگر دنیا میں ترقی کر بھی گئے خالی تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اس کا نقصان ہی ہونا ہے. اس کی مثال بہت ہیں اور عجیب سی مثال ہو جائے گی. ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم فخر کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پلگ نہیں لگا ہوا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں. تو ہمیں دونوں چیزوں سے, یعنی کہ قرآن کی تاریخ سے بھی اور ہمیں اپنی تاریخ سے بھی, جو عصری تاریخ ہے, کنٹمپرری ہسٹری ہے ہماری, ان دونوں سے سبق سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور ان اسباق کو ہمیں قرآن کی نظر سے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں مومن جو ہے وہ اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے, اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست میں جو ہے وہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے. تو ہمیں تو اس نظر سے دنیا کو دیکھنا ہے. تو ہمیں صرف دنیا کے اوپر بھی توجہ نہیں دینی ہمارا, لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے بعد دنیا کے اوپر توجہ دینی ہے. اور انشاءاللہ پھر نتیجہ یہ نہیں. اور آج کی دنیا میں بہرحال بہت جگہوں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان چیزوں کے اوپر, کہ جی ہم اپنے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم اپنی رہنساں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں برکات ڈالے اور ان کو کامیاب فرمائے. صحیح. اچھا, یہ جو اس وقت کی جو ایک بے بسی ہے نا, مطلب مسلمانوں کی اپنے اپنے طور پہ, ہر مسلمان جو کہ تھوڑا اپنے اندر یہ درد رکھتا ہے, جو کہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پہ اور ایک کمیونٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ حالات کچھ اس قسم کے آپ کے ارد گرد ہیں کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, بہت ساری جگہوں تک آپ کی رسائی ہی نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کسی طرح سے اپنا کوئی رول ادا کر سکیں. تو کیا کس طرح کی جو مطلب ایک بندے کو اپنے طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا آنے والے وقت میں, یا ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جو بے بسی اس وقت دنیا کی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, کم از کم آنے والا وقت یہی چیزیں نہ دہرا رہا ہو, آنے والے وقت میں کچھ بہتریاں ہوں, تو وہ کس طرح سے ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مکمل بے بسی ہے نا, وہ تو مومن کی پہچان نہیں ہے. ممکن نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ مکمل طور پہ بے بس ہو, کیونکہ بے بسی مایوسی تقریباً قریب کی چیزیں ہو گئی. کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بہرحال جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی
کے اذن سے ہو رہا ہے, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. یعنی کہ جو ہم بری سے بری چیز بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا دنیا کے اندر, ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, یعنی کہ اگر میں بالکل مکمل طور پہ کسی بھی قابل نہیں ہوں تب بھی میں کم از کم اللہ سے دعا کرنے کے قابل ہوں, کیونکہ وہ تو میرے پاس ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں. تو یہ بات ہمیں ریئلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ بہرحال وہ مشکل جو ہے وہ ہے اللہ کے کنٹرول میں ہی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی تمہارے اوپر مگر وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ایمان فصل جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. بہرحال ہمیں اس کا مطلب کیا ہے, کیا ہم اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم کیا جی اللہ کی تقدیر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایک رویہ یہ بھی ہے ہمارا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, کب تک لکھا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اور بھی, جیسے ابھی موجودہ حالات میں نے کافی لوگوں کے یہ بھی بات سنی کہ ایسا تو دیکھو ہونا ہے, قیامت کی نشانیوں میں یہ ساری چیزیں تو ہیں جی, تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, مطلب یہ تو ہوگا ہی نا. یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے اصل میں. وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہے تو ہمارے ہاں ایسی باتیں زیادہ گھر کر جاتی ہیں, اور یہ باتیں آسان ہیں کیونکہ اس کے یہ ہمیں آزادی دے دیتی ہیں. بھائی یہ تو لکھا ہوا ہے, ایسا ہونا ہی ہے تو بس ہو رہا ہے, اب ہم بھی آزاد اور وہ چیزیں بھی ہونے دینے چاہیے. میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جی کھلے عام بے حیائی ہوگی, تو کیوں ہم بھی کھلے عام بے حیائی کر لیں. ہم بولیں بھائی وہ تو لکھا ہوا ہے, تو یہ تو بیکار کی بات ہے, یہ تو قطعاً بکواس ہے. کہ وہ جو بتایا گیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہونا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہونے دینا ہے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, جو اللہ کا حکم آیا ہوا ہے یہ تو خبر تھی آپ کے لیے, لیکن آپ کے لیے جو اللہ کا حکم ہے, ہمیں سب کو پتا ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ بھائی آپ بیمار ہو تو دوا دارو کرو, اپنا خیال کرو, ہر شخص کرے گا. لیکن ان خبروں کے اوپر ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہونا ہے, اس لیے ہم آف دا ہک ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پھر اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی کوشش کرنے کی. تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. صحیح. اچھا, اس تناظر میں جیسے ابھی بات میں نے آپ سے کی قیامت والی, تو یہ بھی ایک بہت سارے لوگوں کو یہ ایک مطلب اطمینان کہہ لیں یا مطلب یہ ایک تسلی سی ہے کہ اب تو چونکہ دنیا ختم ہونے ہی والی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب اسی طریقے سے چلتی رہیں گی. تو یہ کیا مطلب حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے, یا پھر ہم ہر چیز کو اگر اس میں دیکھیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جائیں, اور یا پھر مطلب یہ کہ ہر کسی نے اپنی وہی جو ہمیں نظر آ بھی رہا ہوتا ہے کہ بجائے کہ ایک دوسرے کی فکر کرنے کے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بھی شاید اس لیے بنا لی ہے کہ اپنی استغفار کرو, اپنے آپ کو بخشوا لو, کیونکہ اب تو بس کچھ بچا نہیں ہے دنیا میں, اب ختم ہونے والی ہے. دیکھیں یہ فراریت ہے, اسکیپزم ہے. انسان بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داری سے, تو وہ کہتا ہے جی قیامت آنے ہی والی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پریشان ہونے کی, آنے دو, ٹھیک ہے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ انسان اپنے فرائض سے فرار ہو رہا ہے. اور یہ قیامت کے آنے کی بات جو ہے نا, یہ سمجھیں کہ ویسے تو قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا کب آئے گی. یعنی کہ کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بات بتائی کہ کب قیامت ہوگی. قرآن سے یہ بات واضح ہے. تو ہمیں نہیں پتا آج سے 10,000 سال بعد قیامت آ سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آج آ جائے, کسی کو نہیں پتہ لگے گا. تو اور دیکھیں کہ دین ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے اس کے معاملے میں, کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مفہوم یہ ہے کہ اگر تم قیامت کو آتے دیکھو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو جس کو تم لگانے جا رہے تھے, تو تم اس کو لگاؤ. مطلب سوچئے کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی قیامت آئی نہیں نا, تم نے آتے ہوئے دیکھی, تو تم اپنا ایکشن مت چھوڑو. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے 100 سال بعد قیامت آ جائے, اس لیے کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, قیامت تو سامنے ہی کھڑی ہے, بس آنی ہی ہے, کسی بھی دن آنے والی ہے. تو ہم کیا کریں, ہم مزے کریں, ہم اپنے فرائض سے بھاگ رہے ہیں یہ کہہ کے. تو ہمارا فرض یہ ہے, یہاں پودا لگانے کی مثال آئی, تو وہ ہر چیز میں مثال لے لیجیے آپ, کہ اگر میں کسی شخص کو دعوت دین دے رہا ہوں, قیامت سامنے کھڑی ہے تو میں اس کو دعوت دین دوں. اگر میں اپنی صلاۃ کے لیے, نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, تو قیامت سامنے کھڑی ہو, میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں.
اگر مجھے نظر آ رہا ہو کہ فلانے لوگوں کو میری ضرورت ہے تو قیامت سامنے کھڑی ہو میں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں. تو دین ہمارا اس مزاج کا دین ہے کہ ایک ایکشن کے اوپر لے کے جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان پہ بات ختم نہیں ہوتی کبھی بھی, فوراً سے عمل صالح آ جاتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم تو ایکشن اورینٹڈ لوگ ہونا تھا ہمیں. اب ہم بہانے بنا کے, اور یہ آج کی بات نہیں, 100 سال پہلے اقبال کہہ کے گئے تھے کہ کیا ہے کہ میں کیا کہوں اس کو, خدا فریبی یا خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے, تو اس نے کہا جی اب میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ وہ پوچھتے ہیں کہ تم خدا کو فریب دے رہے ہو یا خود کو فریب دے رہے ہو. تو یہ ہم اس خود فریبی کا جو ہے وہ شکار ہیں, کہ وہ خدا تو فریب نہیں کھاتا نا ہم سے, اس کو تو پتہ ہے ہماری اصلیت, کہ ہم اصلاً ان مشکلات سے بھاگ رہے ہیں جو مشکلات ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں آتی ہیں ہمارے اوپر. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو اچھی طرح معلوم ہے اپنے اندر, وہ جھانک سکتا ہے. ولو القى معاذیرا, لیکن وہ معذرتیں پیش کر رہا ہے. تو ابھی معذرتیں کیا ہیں؟ ہماری معذرت یہ ہے جی قیامت تو آنے والی ہے, ہماری معذرت یہ ہے کہ جی ہم تو شاید کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کو پتہ ہے ہماری ان معذرتوں کی حقیقت, ہم اللہ کو فریب نہیں دے سکتے. صحیح. اچھا یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے جو مسئلے آ رہے ہیں, جو مشکلیں درپیش ہیں, جن اس وقت حالات کا مسلمان شکار ہے دنیا میں, چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو چاہے اجتماعی طور پہ ہو, ہر طرح سے ہمیں مشکلات ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور مسلسل لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ یہ سفر مطلب جو نیچے کی طرف جانے کا ہے, یہ کبھی بھی ریورٹ نہیں ہوگا, ہم ہمیشہ نیچے کی طرف ہی جاتے رہیں گے, اور اب کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم مزید اور اس پہ بات میں کرنا چاہوں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ واقعی مطلب یہ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اگر قیامت سامنے ہو تو اس وقت بھی ہاتھ میں پودا ہو تو پودا لگانا چاہیے. مطلب اس سے زیادہ آپٹیمسٹک آپ کو کوئی اور ریلیجن مل نہیں سکتا, کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جب آپ کو میدان حشر کے اور قیامت جب آئے گی اس وقت کے حالات آپ کو بتائے ہیں, تو کتنے وہ سنگین نوعیت کے ہیں. اور اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام کرنا نہ چھوڑیں, آپ اپنا عمل کرنا نہ چھوڑیں. اچھا پچھلی کئی صدیوں سے میرا خیال ہے کہ شاید تقریباً 10 صدیاں تو ہوئی گئی ہوں گی جب سے مسلمانوں کے اس طرح کے حالات ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اپنا علم تھا وہ نان مسلمس کے ہاتھ میں دے دیا, ہم نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی, ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا, ہم نے جو انوینشنز ہیں اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیا. ہمیں لگتا ہے کہ اب ہر چیز ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے گی, اور وہ چیزیں بس ہم لوگ مطلب ایک وہ صارف ہیں, کنزیومر ہیں, کسٹمر ہیں, ہم لوگوں کو وہ چیز ملے گی, پیسے ہمارے پاس بہت ہیں, ہم خرید لیں گے. تو یہ والی جو چیز ہے یہ کتنا ہمیں دنیا میں پیچھے کر رہی ہے, اور کیا مطلب اس پہ سیریسلی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, تو اس میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, میں جو آپ نے پہلے پوائنٹ بیان کیا نا, وہی ایکشن اورینٹڈ ہونے کا اور عمل کے اوپر مبنی ہونے کا, میں اس کو ایک تھوڑا سا اور واضح کروں کہ ہمیں آج جو بے بسی مایوسی کا جو عالم ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا نا کہ ہم ٹیکنالوجیکلی بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم نے ریسرچ کے اوپر توجہ نہیں دی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے یقیناً کہ ہم بہت پیچھے ہیں, لائٹ ایئرز پیچھے ہیں دنیا سے. شاید 50 سال پیچھے تو ہم چل ہی رہے ہوں, اور اس 50 سال کو آپ اس 50 سال میں مطلب ٹیکنالوجی کی جو چھلانگ ہے وہ بہت زیادہ آگے لگ چکی ہے. تو ہم یقیناً بہت ایک ان ایون گراؤنڈ پر کھڑے ہیں, ہماری جو حالت ہے وہ بہت کمزور ہے. تو ایسے میں یہی یقیناً خیالات آتے ہیں کہ بھائی اس کمزور حالت کے اندر ہم کر ہی کیا سکتے ہیں, مطلب یہاں سے ہم نکل ہی کیسے سکتے ہیں. یہ تو فلانا ہمیں نہیں نکلنے دے گا, فلانا ہمیں نہیں نکلنے دے گا, ہم کبھی تھوڑا سا ہم نے کبھی اٹھے بھی تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اوپر سے آ کے ہمیں نیچے گرا دیا جائے گا. تو پھر اسی حدیث سے ہم مدد لیں کہ جو کہہ رہی ہے کہ قیامت بھی سامنے کھڑی ہو تو پودا لگاؤ. تو جو بھی یہ مشکلات ہیں یہ قیامت تو نہیں ہے. ابھی اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں ظلم ہو رہا ہے, کہیں ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے, تو بہرحال قیامت تو نہیں آ گئی نا. تو اگر قیامت نہیں آئی تو ہم اپنے ہاتھ کا پودا تو لگائیں, کوئی پودا ڈھونڈیں تو صحیح, ہم کوئی نئی نسل کی آبیاری تو کریں, کچھ اپنے خیالات کو تو طاقتور کریں, کچھ اپنے آپ کو تو علم کے ساتھ جوڑیں
کہ کیونکہ قیامت تو نہیں آئی. اگر قیامت بھی آ جاتی تب بھی ہمارے لیے یہی کرنے کے کام تھے, لیکن ابھی قیامت تو نہیں آئی. مسلمان کے لیے اس کے اندر ایک جو ہے وہ بہت امید کی بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب لوگ اللہ کی مدد کے اوپر توکل کر کے اپنے ایکشن کو, اپنے عمل کو اس کے تابع کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو گھما دیتے ہیں. اصحاب کہف کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ چند نوجوان جب اللہ کی بات پر جم گئے تو ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں, فرار ہوئے ہیں, کہیں پہ جا کے چھپے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ارد گرد پوری دنیا کو گھما دیا. 100 سال 300 سال گزار دیے, فطرت کے قانون بدل دیے, 300 سال گزار دیے. اب جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ وہی لوگ جن سے وہ چھپتے پھر رہے تھے, وہ پورے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت کے حساب سے عیسائی ہو چکے تھے. تو وہ لوگ تو ان کو ہیروز ویلکم ملا. ابھی جو مفرور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہیروز ویلکم دے دیا. تو جب اللہ کے راستے میں تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے ہر اس چیز کے اندر, ہر قرآن کی بات کے اندر ایک سبق ہے کہ جب ہم اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ابابیلوں کے چونچوں کے اندر جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہاتھیوں کو ہلاک کر سکتی ہیں. کیونکہ اصل میں ہلاک کنکری یا میزائل نہیں کرتا, اصل ہلاک اللہ کا اذن کرتا ہے, اللہ کا حکم کرتا ہے. تو جب ہم اس توقع کے ساتھ کام کریں گے تو ہم دنیا پر آج بھی ایک جو ہے وہ ایک فارمیڈیبل فورس, ایک طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اب ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں رہا. اور یقیناً اس کے لیے جو راستے ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی ہو کے گزرتے ہیں, وہ علم اور فکر سے ہو کے بھی گزرتے ہیں, وہ اسٹریٹجی سے اور سوشل سائنسز سے بھی ہو کر گزرتے ہیں. یہ میں عموماً کہتا ہوں ہمارے ہاں ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک کوتاہ نظری, ایک شارٹ سائٹڈنس ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کا دین کیسے آئے گا, کچھ لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, تلواریں ہوں گی ان کے ہاتھ میں, وہ پتہ نہیں کیا کریں گے اور بس ایوری تھنگ ول بی اوکے. جبکہ اور پھر ہم کیا کریں گے, ہم لوگوں کو ٹانگ دیں گے, یہ کرپشن والوں کو اور جتنوں نے ظلم و ستم کیے ہیں سب کے سب جو ہے نا وہ کرینوں سے ٹنگے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس طرح کی ہمارے یہ سب سمپلسٹک بہت ہی ایک یعنی کہ سادہ لوہی کے اوپر مبنی باتیں. تو آج کی دنیا مختلف دنیا ہے اس کے, اور دنیا کے اندر دنیا کی ہی اسباب اللہ تعالیٰ نے اختیار. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرنے پہنچے غزوہ بدر کے اندر تو آپ نے ساتھی 313 تو لیے نا اپنے ساتھ, جو جتنے مسلمان موجود تھے 313 ان کو لے کے نکلے. ان کے پاس جس کے پاس کوئی تلوار تھی وہ تلوار وہ لے کے نکلا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تلوار میں نہیں لے کے جا رہا کیونکہ لڑ تو اللہ لے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نیزہ نہیں لے کے جا رہا کیونکہ لڑائی تو اللہ نے کرنی ہے. انہوں نے اپنے پاس موجود ہر چیز کو استعمال کیا. وہاں پہ پہنچے, جب کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جو میرے پاس تھا میں وہ سب لے آیا, اب اس کے آگے جو رزلٹ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح ہمیں ایک کوئی سمپلسٹک سولوشن نہیں دیکھنا ہے. یہ آج کی دنیا بہت کمپلیکس دنیا ہے, اس میں اس کے پرابلم بہت کمپلیکس ہے, بہت گمبھیر ہے. تو ہمیں جو اس کا حل بنانا ہے, اب ہر کوئی جماعت کھڑی ہو کے کہتی ہے جی میرے پاس اس کا حل ہے, اور وہ حل کیا ہے, وہ یہ ہے فلانا. کوئی کہتی ہے جی اس کا حل یہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کا حل نمازیں پڑھنا ہے, کوئی کہتا ہے اس کا حل کتابیں پڑھنا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ لڑائی کرنا ہے. اس کا حل ان بہت ساری جہتوں میں ہر بندہ کام کرے گا اپنی اپنی جگہ پہ. اس کا حل پڑھنا بھی ہے, اس کا حل پڑھانا بھی ہے, اس کا حل کاروبار کرنا بھی ہے. معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے لوگ بھی کچھ جواب دے سکیں گے. اس کا حل ایک اعلیٰ سطح پر تھنک ٹینکس بنانا بھی ہے. اس کا حل لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا بھی ہے. اس کا یعنی کہ یہ جتنا گمبھیر پرابلم ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, اس کا سولوشن بھی اتنا ہی گمبھیر ہونا چاہیے. تو ہمیں یا گمبھیر کہہ لیں یا ہمہ جہت کہہ لیں, ملٹی ڈائریکشنل کہہ لیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سودا لوہی سی بنی ہوئی ہے کہ جی بس وہ آسمان سے ہی اترے گا دین اور وہ قائم ہوگا, تو آسمان سے اتر کے اگر دین قائم ہو بھی گیا تو اس سے میری اور آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت, یہ تو ایک امت ہے جو گزر چکی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا لیکن تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. اگر کل کو اللہ کا دین ایسے نافذ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ آ جائیں, امام مہدی آ جائیں اور وہ اللہ کے دین کو نافذ کر دیں, لیکن اس نفاذ میں میرے اور آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو, تو
تو آپ کا خیال ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ایسی مطلب جانے دے گا؟ مجھ سے میرے کنٹریبیوشن کا سوال ہوگا، آپ سے آپ کے کنٹریبیوشن کا سوال ہوگا. تو ہم جہاں ہیں، جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ ہر میدان کے اندر ہونا چاہیے کنٹریبیوشن. بالکل. ابھی اپنے اصحاب کہف کی بات کی تھی تو اس میں میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی، میں نے بڑی اچھی بات سنی تھی. یہ ہم لوگ یوزلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معجزات انبیاء کرام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کو دیکھیں تو بالکل عام نوجوان تھے. ان کی جو وہ کوشش تھی نا گھر سے نکلنے کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی معجزہ کر دکھایا. پھر آپ ابابیل کی بات کر رہے تھے، تو ابھی آج کل کی دنیا میں ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ اگر مطلب بات کی جائے کہ وہاں پہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنے ہتھیار ناکافی لگ رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس ٹیکنالوجی ناکافی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ابابیل بھی سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی تھی. اچھا، ایک جو میں آخر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا، مطلب ہم جتنے بھی مذاہب ہیں، سب لوگ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب ہر کسی کو انتظار ہے ایک مسیحا کا، اور ہم اپنے طور پہ اپنی ایفرٹس بالکل ترک کر چکے ہیں. اور مطلب مسلمانوں کے حال کی بات کریں، اگر ہمارے مقابلے میں دوسری طرف دیکھا جائے نا، تو ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ مسیحا کا انتظار ان کو بھی ہے، لیکن وہ اس بار جو ہر بار ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کا، جب آپ جائزہ لیں کہ اگر گائے کی قربانی کرو تو وہ اس میں بہانے بنا رہے ہوتے تھے. اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ تم نے جا کے، حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ تم نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے، تو وہ کہتے تھے اپنے اللہ سے ہی بول دو کہ وہی کر لے. لیکن اس بار ان کی اسٹریٹجی چینج ہے. اس دفعہ وہ مسیحا کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن اس مسیحا کے لیے حالات بھی موافق بنانے میں اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں. اور ہم اس وقت وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مسیحا آئے، اللہ ہی بھیج دے، اور اللہ بھیج دے گا تو بس ہم کچھ کر لیں گے، ادروائز ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم نے بالکل ایز اٹ از اپنے آپ کو اسی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کھڑی ہوئی تھی. جی، تو دیکھیں، جو بھی لوگ مسیحا کے انتظار میں ہیں اور ان کا آنا، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بھی حصہ ہے کہ ہاں جی انہوں نے آنا ہے لازمی، وہ یہ سوچیں کہ جب مسیحا آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. اچھا، جنگ کے اندر جو ہے وہ بہت ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہ جیتتے ہی چلے جائیں گے. جنگ کے اندر مسلمان بھی جو ان کے ساتھ میں ہوں گے وہ بھی شہید ہو رہے ہوں گے. تو ایک مطلب کشاکش، ایک انتہائی سخت دور ہوگا وہ. دوسری طرف دجال بھی تو کھڑا ہوگا نا، جو لوگوں کو جنت دوزخ دکھا رہا ہوگا، جو اس کو مانیں گے ان کے اوپر خزانوں کی برسات کر رہا ہوگا، جو نہیں مانیں گے اس کے اوپر مصائب ان کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ آج جو ہمارے سامنے چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں، اگر ہم ان کو فیس نہیں کر پاتے تو کیا ہم دجال کی جہنم برداشت کر لیں گے؟ یقیناً نہیں کر پائیں گے. بالکل. اگر ہم سے ہمارے یہ معمولی قسم کے جو ہمارا نفس ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ پاتا، اور ہم آج کے جو دور ہے جس کے اندر ابھی سچ بولنے پہ گردن نہیں کٹ رہی ہماری، سچ بولنے پہ کوئی ہمیں انگاروں پہ نہیں لٹا رہا، سچ بولنے پہ کوئی ہمیں کسی جہنم میں نہیں ڈال رہا. زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا کہیں دنیا میں کمی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی رشتہ دار بول دیتا ہے کچھ بات، بس اتنا ہی ہوتا ہے نا سچ بولنے کے نتیجے میں. تو اگر ہم آج سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جب دجال آیا ہوا ہوگا، اور جس ٹائم جو ہے دنیا بالکل دو گروپوں میں تقسیم ہوئی ہوگی، اور جہاں پہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر تکالیف آ رہی ہوں گی، اس وقت ہم حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بہت مشکل، ناممکنات میں سے ہے جو. اور دیکھیں، ہمیں نہیں پتا اس نے کب آنا ہے. ہمارا دجل اس وقت کا دجل ہے، ہمارا دجال جو ہے نا وہ آج کا زمانہ ہے، اس وقت کا. تو میں اگر اس سے نہیں لڑ سکتا تو میں اس والے دجال سے بھی نہیں لڑ سکوں گا. اللہ مجھے اس حال سے محفوظ فرمائے ہم سب کو. بالکل. اچھا جی لسنرز، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش، only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز، ویلکم بیک. اور اچھا، بالکل اب آخر میں ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے پہ آ گئے. میرا آپ سے ایک سوال جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جو حالات ہیں ان کا، ابھی میں نے پچھلے دنوں بیسکلی ڈرامہ دیکھا
اس کا آخر کا جو میسج تھا وہ یہ تھا, وہاں پہ بھی یہی تھا کہ ہم سب لوگ ایک جگہ تھی جہاں پہ سب لوگ ایک بندے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ عدل قائم کر دے گا, یہ انصاف قائم کر دے گا. اور لیکن آخر میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہ جو مطلب ایک بندے نے اگر عدل و انصاف رکھا ہوا بھی تھا نا, تو یہ مطلب اس کو نہیں جاتا یہ جو کریڈٹ ہے, یہ کریڈٹ اس لیے تم لوگوں کو جاتا ہے کہ اس کے دور میں تم سب لوگ ایک تھے, اور آج سب کے سب چونکہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, سب الگ ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ جو آپ کے زوال کا باعث بنی ہے. کبھی بھی کوئی شخص آپ کو نہیں بچاتا, آپ کا اتحاد آپ کو بچاتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو متحد کریں. اچھا دیکھیں, اسلام میں نا ہیروز کی پرستش نہیں ہے. اسلام میں یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں ہے, ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں, تو ہمارے یہاں ہیروز کی فالوئنگ ہے. ہمیں حکم یہ ہے ہیروز کو فالو کرو, پرستش نہیں کرو. مطلب جب پرستش کیا جاتا ہے نا, جو دیکھیں یہ جو گریک یونانی جو دیومالائی کہانیاں ہیں, تو ان کے اندر سارے جو خدا بنائے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ جو ان کے ہیروز تھے, ان کو ہی خدا بنا دیا گیا. جی یہ ہرکولس ہے, یہ بہت اچھا لڑتا تھا, چلیں یہ فلانی چیز کا دیوتا ہو گیا. یہ فلانا ہے, یہ بہت اچھا ایسا کام کرتا تھا, یہ فلانی چیز کا دیوتا ہو گیا. تو ہیرو ورشپنگ جسے کہتے ہیں, اسلام کے اندر ہیروز کو ورشپ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بلکہ جو ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کہہ دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے, یعنی کہ ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے. پچھلی امتوں نے یہ بہت کیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو ایسا بنا دیا کہ ان کو فالو نہ کیا جا سکے. یا تو انہوں نے ان کے مقام سے نیچے لے کر آ گئے, جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کے ساتھ کیا, انہوں نے ان کے اوپر ایسے ایسے الزام لگا دیے کہ وہ عام لوگوں کی صف سے بھی نیچے چلے گئے. یا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کہ ان کو خدا بنا دیا, تو اب ان کو بھی فالو کرنا ناممکن ہو گیا. تو دیکھیں وہاں پہ صرف پرستشی کرنا رہ جاتا ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارے بہترین لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں کیا, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ہمیں رستے پہ چلا ان کے جن کے اوپر نے نعمتیں کی. تو ہمارا دین پھر ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو بھی ہمارے ہیروز نظر آتے ہیں, ہمیں ان کے قصیدے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اس سے ہماری ذات کو, آج ہم دیکھیں جتنا انسان تنزل کی طرف جاتا ہے نا, پستی کی طرف جاتا ہے, اتنا ہی اس کو اپنا ماضی زیادہ خوبصورت اور شاندار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج ہم لڑ رہے ہیں جی صلاح الدین ایوبی کے اوپر بھی, اور غوری کے اوپر بھی, اور شہاب الدین غوری کے اوپر, اور فلانے مغل بادشاہ کے اوپر, اور فلانے جو ہے فلانے خاندان کے فلانے بادشاہ کے اوپر بھی, کہ جی یہ بڑے اچھے تھے, اور یہ بھائی تھے تو وہ آبا ہی تمہارے, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, تو بس کل کا انتظار کر رہا ہو. تو یہ بات قابل قبول نہیں. تو ہمیں مسلمانوں کو ہمارے جو بھی بڑے ہیں, جن کی ہم تکریم کرتے ہیں, ہمیں ان سے سیکھنا ہے, ان کی زندگیوں سے. اور اس کے اندر ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور ہم نے ابھی تک جتنی بھی معاملات دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہا کہ بھائی سپر نیچرل آئے گا تو وہ کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے ہر وقت ان کے جناب میں حاضر ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کی جان کو جوخم میں ڈال کے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں, دین حق کو بلند کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن ہمیں چاہیے اس حال میں بھی. تو اس وقت کی بھی امت مسلمہ کے لیے یہی سولوشن ہے کہ جی وہ عمل کے اوپر آ جائیں, اور اس عمل کے اندر, جیسے میں نے بارہا عرض کیا کہ وہ ہر ڈائریکشن کے اندر وہ عمل ہے. لیکن بس یہ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے جو دھرے ہم بیٹھے ہوئے, ہم اس اسٹیج سے باہر آ جائیں, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی کوئی مہدی آئیں, کوئی عیسیٰ آئیں, کوئی مسیحا آئے اور وہ ہمیں اس اسٹیج سے نکال لے. تو وہ اس طرح ہماری نجات جو ہے وہ ہونا مشکل ہے. صحیح. تو یہ لسنرز آج کا شو تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل امید ہے کہ کل اگر روزہ ہوتا ہے تو کل ہم بات کریں گے کہ رمضان کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں, ورنہ پھر آپ لوگوں کو ہماری طرف سے عید مبارک, چاند رات مبارک.